الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ آج کی یہ محفل قطب الاقطاب، قدوۃ الاولیاء، امام الاولیاء فی الہند، نائب النبی فی الہند، عطائے رسول، جگر گوشے بطول، معین ملت والدین، معین بے کساں، چارہ ساز درد منداں، سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی یاد میں ہر سال جو اہلیان جے پور عرس سراپا قدس کے موقع پر یہ محفل منعقد کرتے ہیں، آج بھی انعقاد پذیر ہے، اور مجھے یہ حکم ہے کہ سلطان الہند کی سیرت پر بیان کرنے کے بجائے سلطان الہند کے مشن پر کچھ گفتگو کی جائے۔ سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے ایسی سرزمین جو الحاد، بے دینی اور شرک اور بت پرستی کی زمین تھی، وہاں پر آپ نے توحید کا نغمہ بلند فرمایا، اور سخت ترین سرزمین پر آپ نے توحید کے عقیدے کی اشاعت فرمائی، اس لیے کہ عقیدہ توحید یہ اہل ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام اس زمین پر تشریف لائے، ان سارے انبیاء کرام نے توحید کی دعوت دی کہ اللہ ہے اور ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے کا انہوں نے عقیدہ بیان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جو روئے زمین پر تشریف لائے، تو ان انبیاء کرام کا زمانہ الگ الگ ہے، ان کا دور الگ الگ ہے، ان کے علاقے الگ الگ ہے، ان کے خطے الگ الگ ہے، ان میں سے کسی کی اکثر و بیشتر کی ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہے، اس لیے کہ ایک کا دور دوسرے کے دور سے 2000 سال پہلے کا ہے، کسی کا دور 2000 سال کے بعد کا ہے، کسی کا دور 4000 سال کے بعد کا ہے، لیکن اندازہ فرمائیں جو بات حضرت آدم کہہ رہے ہیں اللہ کے بارے میں، وہی بات حضرت سلیمان بھی کہہ رہے ہیں، جو بات حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں وہی بات حضرت موسیٰ بھی کہہ رہے ہیں، جو بات حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں وہی بات حضرت یوسف بھی کہہ رہے ہیں، جو بات حضرت یوسف کہہ رہے ہیں وہی بات حضرت یعقوب کی بھی ہے، جو بات حضرت یعقوب کی ہے وہ بات حضرت عیسیٰ کی بھی ہے، اس لیے کہ کسی معاذ اللہ جھوٹ بات پر اتنے لوگ متفق نہیں ہو سکتے، اور اتنے لوگوں کی بات ایک جیسی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جو جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ کی سب
सबसे बड़ी दलील और निशानी ये है कि झूठ हमेशा बदलता रहता है, झूठ हमेशा तब्दील होता रहता है, और सच्चाई की निशानी ये है कि सच्चाई हमेशा एक ही होती है। सच्चाई को जितना रिपीट किया जाए उसमें कभी फर्क नहीं आता, उसमें कभी तब्दीली नहीं आती। सुभान अल्लाह, कितने बड़े बड़े लोग हैं ये सब, बल्कि जो लोग तौहीद के दाई बन करके आए थे उन सब लोगों ने ये पैगाम दिया, अल्लाह अकबर, कि अल्लाह एक है। और ये जितने लोग पैगंबर की हैसियत से दावत तौहीद लेकर आए थे, खुदा के वजूद की इत्तला देने के लिए आए थे, वो किरदार के एतबार से, इल्म के एतबार से, हुस्न के एतबार से, नसब के एतबार से अपने जमाने के सबसे बेहतरीन लोग रहे। इनकी टक्कर का इनके मुकाबले में कोई नहीं था, ना नसब के एतबार से, ना इल्म के एतबार से। ये मुनफरिद लोग थे, अल्लाह अकबर। लेकिन आखिरी में जिसको तौहीद का दाई बनाकर अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है, वो हस्ती फिर सबसे बेमिसाल हस्ती है। उस जात को हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। अल्लाह की शान ये है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, कि अल्लाह अकबर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह की दलील बनकर तुम्हारे दरमियान तशरीफ लाए, अल्लाह की बुरहान बनकर तुम्हारे दरमियान तशरीफ लाए। अब याद रखना, अकीदे तौहीद पर हम सब पहरा देना चाहते हैं। हमें फिक्र है हमारे बच्चे मुल्हिद न हो, हमारे बच्चे जिंदीक न हो, हमारे बच्चे मुर्तद न हो। तो मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ, अहलियान जयपुर अच्छी तरह याद रखना, सुल्तानुल हिंद के उर्स में आने वालों अच्छी तरह याद रखना, हम अपने बच्चों को अगर बेदीनी से बचाना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को इल्हाद से बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों को शिर्क से बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों को जिंदगियत से बचाना चाहते हैं, तो उसका सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि हम अपने बच्चों को पहले इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिला दें, उन्हें आशिक रसूल बना दें, उन्हें मुहिब्बे रसूल बना दें, उन्हें फनाफिर रसूल करने की कोशिश करें। आप कहेंगे अकीदे तौहीद का इश्क रसूल के साथ ताल्लुक क्या है? तो मैं ये बात आपसे अर्ज करूंगा, अगर दीन पर अपने बच्चों को कायम रखना है तो इश्क रसूल जरूर सिखाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है, इश्क मुस्तफ़ा वो है कि अगर हमने अपने बच्चों को सिखा दिया तो बच्चे दीन पर भी कायम रहेंगे, मजहब पर भी कायम रहेंगे, मसलक पर भी कायम रहेंगे। और अकीदे तौहीद का सबसे बेहतर तहफ़्फ़ुज़ अगर कोई चीज कर सकती है तो वो इश्क रसूल है। उसकी वजह क्या है? आप सोचेंगे अकीदे तौहीद का इश्क रसूल से क्या ताल्लुक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यही समझाने की जरूरत है, यही समझने की जरूरत है। अपने बच्चों को साइंस भी पढ़ाओ, अपने बच्चों को ज्योग्राफी भी पढ़ाओ, अपने बच्चों को तमाम उलूम पढ़ाओ, वो डॉक्टर भी बने, वो टीचर भी बने, वो इंजीनियर भी बने, वो वकील भी बने, वो आईएएस भी बने, वो आईपीएस भी बने, यानी दुनिया की कोई भी डिग्री हासिल करें, मगर सबसे पहले इश्क रसूल उनके सीने में हो, मोहब्बत रसूल उनके सीने में हो। उसके फवायद रखना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, जिसके सीने के अंदर मोहब्बत रसूल होगी, जिसके सीने के अंदर इश्क रसूल होगा, उसके बिगड़ने का कोई अंदेशा ही नहीं है। उसकी वजह यह है, अगर कोई कहेगा कि अल्लाह अकबर, खुदा कैसा है, अल्लाह दिखाई तो नहीं देता, अल्लाह सुनाई तो नहीं देता, अल्लाह नजर तो नहीं आता, अल्लाह समझ में तो नहीं आता, इसलिए कि जो समझ में आ जाए वो अल्लाह नहीं हो सकता, जो दिखाई दे वो अल्लाह नहीं हो सकता, जो सुनाई दे वो अल्लाह नहीं हो सकता। इलाह होने के लिए ये है, वो वराउल वरा है, वो तसव्वुर से वराउल वरा है, वो तखय्युल से वराउल वरा है। अल्लाह अकबर। अब जब वो दिखता नहीं तो उसका हुस्न मैं कैसे मालूम कर लूं? वो दिखता नहीं, उसकी ताकत में कैसे मालूम कर लूं? वो दिखता नहीं, उसकी कुव्वत में कैसे मालूम कर लूं? हम कहते यही तो हम बताना चाहते हैं। आशिक रसूल बन जाओ तो तुम्हें समझ में आएगा, जब उसने अपने महबूब को इतना खूबसूरत बनाया है, जब बनाया है, जिसको बनाया है उसके हुस्न का आलम ये है, जिसको बनाया है उसके हुस्न का आलम ये है, तो बनाने वाले के हुस्न का आलम क्या होगा? बनाने वाले के हुस्न का आलम क्या होगा? जब बनने वाला इतना जमील है और
اگر ایسا بے عیب ہے تو جس نے بنایا بے عیب ہے تو وہ بنانے والا کتنا بے عیب ہوگا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان بن ثابت کے مشہور 4 مصرے. یا رسول اللہ آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. اللہ اکبر, کیا حسن ہوگا حضور کا, کیا خوبصورتی ہوگی حضور کی. یا رسول اللہ آپ جیسا حسن والا میں نے دیکھا نہیں, میں دیکھتا کیا. آپ جیسا حسن والا کسی ماں کی گود میں آیا ہی نہیں, کسی ماں نے ایسے حسن والے کو جنم ہی نہیں دیا. اور پھر کہتے ہیں میرے آقا ہر عیب سے پاک اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے, اور گویا کہ جیسا آپ بننا چاہتے تھے ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو گویا کہ آپ کی مرضی کے مطابق بنا کر کے بھیجا ہے. اے میری قوم کے جوانوں, آج لوگ اللہ کے ہونے نہ ہونے کے حوالے سے جو ہے وہ شکوک و شبہات کا شکار ہیں. اللہ اکبر, مصطفیٰ جان رحمت کا وجود اللہ کے ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے, اللہ کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. اور پھر اللہ طاقت والا ہے, یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ جب میرے نبی نے زمین پہ کھڑے رہ کر چاند کو اشارہ کر کے اس کے 2 ٹکڑے کیے, تب پتا چلا جس کے بندے کی انگلی کی قوت کا یہ عالم ہے, اس کے مالک کی قوت کا عالم کیا ہوگا, اس کے خالق کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. یہی بات تو سمجھنے کی ہے. یعنی حضور کو مان لو, حضور سے محبت کر لو. ایک مثال مجھے یاد آ رہی ہے میرے بھائیوں, بنانے والے کا اندازہ بننے والے کو دیکھ کر ہوتا ہے. اگر آپ عبرت کی نگاہ سے دیکھیں, صوفیہ کے نزدیک یہی ہے, مخلوق کو دیکھتے جاؤ, خالق کا اندازہ کرتے جاؤ. اللہ اللہ, آئیے مجھے بڑی خوبصورت ایک روایت یاد آ گئی ہے, اپنے جوانوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اتنا ضرور کہوں گا, علم ضرور حاصل کرو مگر ملحد بن کر نہیں, بے دین بن کر نہیں, ورنہ دنیا بھی تباہ ہو جائے گی, آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. علم میں جتنا آگے جا سکتے ہو جاؤ, مگر بے دینی کے ساتھ نہیں, عشق مصطفیٰ کے ساتھ. کسی کہنے والے نے کہا تھا, علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے, علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے, علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے, ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے. میرے بھائیوں, کبھی کبھی علم انسان کو شیطان بناتا ہے. کب بناتا ہے؟ جب اس کے پاس عشق رسول نہ ہو, جب اس کے پاس محبت رسول نہ ہو, جب اس کے پاس ایمان نہ ہو. آئیے حضور کو دیکھتے جائیے اور اس کے بعد اندازہ کرتے جائیے اللہ کی شان کیا ہے. خدا کے جلووں کا آئینہ ہے مصطفیٰ جان رحمت, اللہ رب العزت کے جلووں کا عکس جمیل ہے مصطفیٰ جان رحمت, مصطفیٰ جان رحمت. حضور کی بات ابھی آپ ذہن میں رکھیں, ملانے کے لیے, صرف سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بتاتا ہوں, آپ کو اندازہ ہوگا. میرے بھائیوں, دیکھنے والوں نے تو خدا کا جلوہ دیکھا, دل کے آئینے سے دیکھا, دل کی آنکھوں سے دیکھا. انہیں تو گلوں میں بھی یار کا جلوہ نظر آیا, ان کو تو صبح کے آئینے میں بھی یار کا جلوہ نظر آیا, انہیں تو شام کے آئینے میں بھی یار کا جلوہ نظر آیا. اللہ اکبر, دیکھنے والوں نے بہت دیکھا مگر دل کی آنکھ سے دیکھے. اور خدا تو ماتھے کی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتا ہے, مگر آنکھیں میری اور آپ کی نہیں چاہیے. آنکھیں اگر مصطفیٰ جان رحمت کی ہو تو مصطفیٰ جان رحمت نے انہیں اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا اور فرمایا انی رأیت ربی, کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا. اللہ اکبر, حضور فرماتے میں نے اپنے رب کو دیکھا, انی رأیت ربی, میں نے اپنے رب کو دیکھا. کہتے ہیں ایک بہت بڑے صوفی گزرے ہیں, ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں, ان کو دنیا کہتی ہے حضرت سیدی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ, صاحب تفسیر کبیر. تفسیر کبیر بہت مشہور تفسیر ہے, اس تفسیر کے مصنف ہے علامہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ. کہتے ہیں کہ اگر عشق کی آگ اللہ لگانا چاہتا ہے تو کبھی کبھی بچوں میں بھی لگا دیں, اور اگر عشق نہ دینا چاہیں تو بڈھے بھی ہو جاتے ہیں تو عشق نہیں ملتا. یہ عشق خالق کا عطیہ ہے. خدا جس کو جنتی بنانے کا فیصلہ کرتا ہے اسی کے سینے میں عشق کی آگ لگا دیتا ہے. اور عشق انسان کو طاقتور کرتا ہے, عشق انسان کو آوارہ نہیں کرتا, انسان کو پابند قانون کرتا ہے.
جو آوارہ ہو کر عشق کی بات کرتے ہیں، نفسیات تو ہے، عشق نہیں ہے، اس لیے کہ عشق کو پابند کرتا ہے، اس لیے کہ عشق میں دوئی نہیں ہوتی، عشق میں لا شریکیت ہوتی ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ جب سچا عشق ہوتا ہے تو انسان اپنے یار کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ جو آنکھوں کو چکر مکر کر کے آوارہ کرتے ہیں وہ اور کچھ ہیں، عاشق نہیں ہو سکتے۔ جو پابند قانون الہی نہیں ہے وہ اور کچھ ہیں، عاشق نہیں ہے۔ کہتے ہیں امام فخر الدین رازی کا بچپنا تھا اور بچپنے ہی سے اللہ نے عشق کی آگ لگا دی۔ عشق کی آگ کیا لگی؟ جدھر نظر اٹھاتے ہیں یار کا جلوہ نظر آتا، اور جس کو دیکھا دیکھتے ہی رہ گئے، جس کو دیکھا دیکھتے ہی رہ گئے۔ کہتے ہیں کہ انسان جب کسی کو دیکھتا ہے تو اپنے آئینے میں دیکھتا ہے۔ میں بہت گہری بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انسان جب کسی کو دیکھتا ہے تو اپنے آئینے میں دیکھتا ہے۔ آسان زبان میں، ایک چور رات کے آخری حصے میں چوری کرنے نکلا تو ایک بندہ اس کو مسجد جاتا نظر آیا، تو چور نے سمجھا کہ جیسے میں چوری کے لیے نکلا ہوں ویسے یہ بھی چوری کی۔ چور نے نمازی کو اپنے آئینے میں دیکھا، اس لیے نمازی اس کو چور نظر آیا۔ لیکن جب نمازی نے مڑ کر چور کو دیکھا تو اس کو یہ سمجھ میں آیا جیسے میں تہجد پڑھنے جا رہا ہوں ویسے یہ بھی تہجد پڑھنے جا رہا ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب رازی کا بچپنا ہے، امام رازی کا، شفق کو دیکھا دیکھتے رہے، افق کو دیکھا دیکھتے رہے، ستاروں کو دیکھا دیکھتے رہے، چاند کو دیکھا دیکھتے رہے۔ مسئلہ اس وقت تو بڑا گمبھیر شکل اختیار کر گیا جب کسی مرد کو دیکھا تو دیکھتے رہے، اچھا نہیں لگا لوگوں کو، لیکن مردوں کے ساتھ پھر یہ منزل بھی آئی کہ پنگھٹ پر پانی بھرنے والی بچیوں پہ نظر پڑی تو ان کو بھی دیکھتے ہی رہ گئے۔ دیکھنے کا انداز ہے۔ جب وہ مردوں کو تکنے لگے، لڑکیوں کو دیکھ کر کے تہجد میں چلے گئے تو لوگ ان کے خلاف بدگمان ہو گئے، شکایت لے کر کے آئے اور کہنے لگے فخر الدین رازی کے والد سے کہ تمہارا بیٹا آوارہ ہو گیا، بگڑ گیا۔ کیوں؟ وہ پنگھٹ پر پانی بھرنے والی لڑکیوں کو تکتا رہتا ہے، وہ لڑکوں کو تکتا رہتا ہے، چھوکروں کو تکتا رہتا ہے۔ ایک باپ کے لیے موت سے بدترین دن اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اس کے بچے کی شکایت لے کر آتا ہے۔ بیٹوں کے بڑے کارنامے باپ کا سر فخر سے اونچا کر دیتے ہیں اور بچوں کے ذلیل کارنامے ماں باپ کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بڑے نیک تھے فخر الدین رازی کے والد، بڑی نیک تھی فخر الدین رازی کی والدہ۔ جب گھر پہ لوگ وفود لے کر، قافلے لے کر، بھیڑ لے کر کے آنے لگے، تمہارا بیٹا فخر الدین تو بگڑ گیا۔ باپ نے ماں کو ڈانٹا، دیکھتی ہو کتنی شکایتیں آ رہی ہے، بیٹا بگڑ گیا۔ ماں نے کہا مجھے افسوس ہے، ایک کام کرتے، اتنی چھوٹی سی عمر میں بگڑ گئے، ارے ابھی تو بالغ بھی نہیں ہوا، ابھی تو جوانی میں بھی نہیں پہنچا، بگڑ گیا۔ ایک کام کرو، اگر اس کو کوئی سدھار سکتا ہے تو میرا سگا بھائی نجم الدین کبرا، وہی تربیت کر کے سدھارے گا، کیونکہ اس کی خانقاہ میں بڑے بڑے چور، ڈاکو، چکے اور گندے سندے لوگ آتے ہیں اور اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ یہ نجم الدین کبرا کون ہے؟ یہ سرکار قطب الدین بختیار کاکی کے دوست ہیں، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی بیٹھک کے آدمی ہیں، بہت بڑی ہستی ہے شیخ نجم الدین کبرا کی۔ یہ ماموں لگتے تھے فخر الدین رازی کے، بھائی لگتے تھے ان کی امی کے۔ ماں نے کہا میرا بھائی ولی ہے، میرا بھائی قطب ہے، نظروں سے لوگوں کے دل بدل دیتا ہے، اسی کے یہاں لے جاؤ، اس کے دل کا علاج ہو جائے گا، آوارگی ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل بدلتے ہیں مدرسوں سے اور تعلیم سے نہیں، دل بدلتے ہیں ولیوں کی نگاہوں۔ اس لیے اگر دل بدلنا ہے تو کسی اللہ والوں کی نظر کے سامنے آ جاؤ، اللہ والے کی نظر اٹھتی ہے، دل بدل جاتے ہیں۔ سرکار غریب نواز کے سیرت نگاروں نے لکھا، غریب نواز اکثر آنکھیں بند کر کے رہتے تھے، جس دن آنکھ کھول کر نظر بھر کے کسی کو دیکھ لیتے تھے اس کو مقام ولایت عطا کر دیتے تھے۔
اللہ والوں کی نگاہ، اسی لیے تو اقبال جیسا مفکر بھی کہتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ولی کی نگاہ میں بہت تاثیر ہوتی ہے، اللہ والوں کی نگاہوں کی بات ہی جدا ہوتی ہے۔ تو فخر الدین رازی کی امی کہتی ہے ایک کام کرو، اس کو لے جاؤ، اس کے ماموں کی خانقاہ میں چھوڑ دو، اب وہیں پر پلے گا بڑھے گا، سدھر جائے گا۔ فخر الدین رازی کے والد کو یہ بات ان کی بیوی کا بہت مشورہ پسند آیا، کہا ایک کام کرو، چلو 2 گھوڑے تیار کرو۔ 2 گھوڑے تیار کیے اور اس کے بعد ابا نے کہہ دیا فخر الدین، لیکن وہ کیا ماں باپ تھے، ماں باپ اولاد کی تربیت کا ایک طریقہ بھی یہاں عرض کروں۔ اتنی بڑی شکایت آئی، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے پر غم کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، مگر بیٹے کو نہیں بتایا کہ تمہارے خلاف شکایت ہے۔ یعنی اولاد کا بھی ایک رسپیکٹ ہے والدین کے نزدیک کہ ان کی عزت نفس کا خیال کیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں اولاد ہماری ہے، مارتے رہو، پیٹتے رہو، گالیاں دیتے رہو، نہیں، ہر ایک کی عزت نفس کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر بچے چھوٹے ہیں تو ان کی تربیت میں ان کی عزت نفس کا بھی خیال کرو۔ یہ ہم جو اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا تو زندگی میں کچھ نہیں کرے گا، ایسا نہ کہو۔ ماں باپ کو تو کبھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ماں باپ کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ قبول ہوتا ہے۔ تو آپ اولاد کو یہ کیوں کہتے ہو کہ تو کچھ نہیں کر سکتا؟ آپ کو پیٹ ٹھوک کے یہ کہنا چاہیے کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، یہ سوچ کر ارے اس میں صلاحیت نہیں ہے، لیکن اللہ نے تیری زبان میں باپ ہونے کی وجہ سے وہ تاثیر عطا کی ہے کہ تو اولاد کے لیے جو کہے گا وہ قبول ہو جائے گا۔ تو اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا سیکھیں۔ ماں باپ ادھر کڑ رہے ہیں لیکن بیٹے کو کچھ نہیں کہا، عزت نفس کا خیال رکھا۔ تو جہاں اولاد کو ماں باپ کی تعظیم کرنا چاہیے وہاں ماں باپ کو بھی کچھ سیکھنا چاہیے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آج کل ماں باپ بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس لیے مسئلہ بہت بڑا ہے، تکلیف بڑی ہے، اس لیے ہم اولاد کی تربیت میں ناکام ہیں۔ اور یاد رکھنا تعلیم سے زیادہ اہمیت اسلام میں تربیت کی ہے۔ تربیت کا بڑا جو ہے وہ عمل دخل ہے۔ یہ جتنے ولی لوگ ہیں نا یہ سب تربیت کی وجہ سے۔ سرکار غریب نواز کی امی جان غریب نواز سے کہتی ہے بیٹا تیری زبان میں جو تاثیر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تجھے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ میں یہ واقعات کبھی پڑھ چکا ہوں، آج میرا عنوان نہیں ہے اور میں پڑھتا رہتا ہوں، لیکن آج عنوان جو ہے میں اس پہ بات شعلہ بن گئی ہے۔ حضرت فخر الدین رازی کے ابا نے کہا کہ بھئی 2 گھوڑے تیار کرو، 2 گھوڑے تیار کیے، ایک پر بیٹے کو بٹھایا، ایک پر خود بیٹھے۔ اب فخر الدین رازی باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن درختوں کو دیکھا دیکھ ہی رہے ہیں، جنگل دیکھا دیکھ رہے ہیں، تتلیوں کو دیکھا دیکھ رہے ہیں، سب دیکھتے ہیں، کہیں رک جاتے ہیں، ابا کہتے ہیں چلو بھئی چلو چلو کر کے لے کے جاتے ہیں۔ اللہ کی شان، جب یہ 2 رکنی قافلہ چلتے چلتے جب پہنچا جنگل میں، خدا کی شان، اچانک سامنے شیر آیا، اور شیر آیا تو گھوڑے کانپ رہے شیر کو دیکھ کر۔ فخر الدین رازی کے ابا کے وجود پر بھی کپ کپی، انہوں نے گھوڑے کو موڑا اور ادھر دوڑا کر کے لے کے گئے۔ لیکن جب وہ دور چلے گئے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگے تو دور سے دیکھا کہ بیٹا تو کھڑا ہے اور گھوڑا کانپ رہا ہے۔ وہ گھوڑے سے نیچے اترے، ادھر وہ آواز دے رہے او فخر الدین فخر الدین فخر الدین، یہ کس کی سنتے؟ وہ گھوڑا بھاگا، یہ وہیں کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر شیر کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ یہ آواز دیتے او فخر الدین فخر الدین فخر الدین، وہ کس کی سنتے ہیں؟ اب سوچا یہ تو گیا مرا، ایسے میں اب سوچتے ہیں کر کچھ نہیں سکتا، ایک جان گئی، ابھی جاؤں گا بچانے تو دوسری بھی چلی جائے گی۔ تو دور سے درخت کے پیچھے چھپ کر منظر دیکھتے کہ اب ہوتا کیا ہے۔ شیر آگے بڑھتا ہے آگے بڑھتا ہے، یہ کھڑے اپنی جگہ شیر کو تک رہے ہیں۔ ایسے میں جب دیکھا کہ اب میرا لال تو گیا، رونے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، شیر قریب آیا
اور قدموں پہ سر رکھا، اور قدموں پہ سر رکھنے کے بعد پچھلے پیر پلٹنے لگا۔ تب یہ منظر دیکھ کر ان کے والد کو احساس ہوا کہ میں تو میرے بچے کو آوارہ سمجھ رہا تھا، میں تو میرے بچے کو کیریکٹر لیس سمجھ رہا تھا، لیکن یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ ایسے میں جب شیر چلا گیا اور یہ ایسے ہی کھڑے ہیں اس کو تکتے ہوئے، اور وہ چلا گیا تو اس کی جگہ کو تک رہے ہیں، اپنے آپ میں نہیں ہے۔ آئے اپنے بیٹے سے کہا فخر الدین، فخر الدین، فخر الدین۔ یہ کہاں سنتے؟ فخر الدین، جی بابا، جیسے نیند سے بیدار ہوئے، جی بابا کیا ہوا بابا؟ اور بیٹا وہ شیر تھا، شیر تجھے کھا جاتا، کیا نادانی ہے، شیر کوئی تکنے کی چیز ہے؟ آنکھ میں آنسو ہے، بڑی سادگی سے کہتے ہیں بابا کتنا خوبصورت تھا، بابا کتنا خوبصورت تھا، کتنا حسین تھا، بابا کتنا خوبصورت و حسین تھا۔ ارے جب یہ اتنا حسین ہے تو اس کے بنانے والے کے حسن کا عالم کیا؟ میں شیر نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ مخلوق میں جلوہ یار تلاش کر رہا تھا۔ اب مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، جب دیکھنے والوں کو مخلوق کے حسن میں خالق کا حسن نظر آتا ہے، ارے شیر اور تتلی اور پھولوں کی اوقات کیا ہے؟ اللہ نے جتنا حسن مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمایا ہے اپنی پوری مخلوق میں کس کو عطا فرمایا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب آمنہ کے لال کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے تو ان کو بنانے والے قادر و قیوم کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے جتنا عشق رسول ہمارا مضبوط ہوتا جائے گا اتنا خدا پر یقین مضبوط ہوتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے تو اپنا تعارف کراتا ہے، کس شان سے کراتا ہے، کہتا ہے اللہ اکبر قد جاءکم برہان من ربکم۔ آئیے پھر عشق والوں نے کیسے عشق کیا، محبت والوں نے کیسی محبت کی۔ آج ہمارے سینے عشق مصطفیٰ سے خالی ہے، اسی لیے توحید سے بھی خالی ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے سینے میں عشق رسول اتنا مضبوط نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے لیے بھی دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، اور جب فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ تو اس میں سے سب سے پہلے نمبر پہ جو سکھانے کا حکم دیا، فرمایا اپنی اولاد کو سب سے پہلے عشق رسول سکھاؤ، سب سے پہلے محبت رسول سکھاؤ۔ آئیے محبت رسول انسان کو کتنا بلند کر دیتا ہے۔ ابھی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، یہ بات یاد رکھنا، اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور کی زندگی کے اندر کوئی کمی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اعلان نبوت سے پہلے مکے کے سب لوگ حضور کو صادق الوعد الامین کہتے تھے، کہتے یہ تو امین ہے، یہ تو صادق ہے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ اللہ اللہ، حضور نے اعلان نبوت سے پہلے ایک قدم بھی قرآن کی تعلیم کے خلاف نہیں اٹھایا۔ گویا کہ حضور علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے قرآن بن کے دکھا رہے تھے، اور اعلان نبوت کے بعد حضور کو قرآن پڑھ کے دکھانا تھا۔ جو قرآن بعد میں پڑھا جا رہا تھا حضور اس کی پوری زندگی کے اندر عملی تصویر پیش کر رہے تھے۔ محبتوں کا وہی عالم تھا، یتیموں کی پرورش کا وہی عالم تھا، مہمان نوازی کا وہی عالم تھا، شفقتوں کا وہی عالم تھا، محبتوں کا وہی عالم تھا، پیار کا وہی عالم تھا۔ آئیے عشق مصطفیٰ کس طریقے سے کیا گیا اور کس طریقے سے مقام پایا گیا۔ اللہ اللہ، ایک بچہ ہے، ننھا سا بچہ، اللہ اکبر، وہ خوش نصیب بچہ جن پر ہماری جانیں قربان، ہمارے ماں باپ قربان، اس شہزادے کو دنیا زید کہتی ہے، اور یہ زید وہ ہیں اللہ اللہ بعد میں شرف صحابیت حاصل کیا اور پھر مقام بلند ملے۔ میں اس سے پہلے ان کی زندگی کے مختصر احوال پیش کرتا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت زید بچے تھے، ننھے سے بچے، اور بچپنے میں اپنے ننھیال جا رہے تھے، یعنی نانی کے گھر جا رہے تھے۔ ایسے میں کچھ گنڈوں نے ان کو اس قافلے کو لوٹ لیا، اور لوٹنے کے بعد جو ہے وہ جو بچے ہاتھ لگے، بڑے ہاتھ لگے، ان کو چھین کر کے لے کر کے چلے گئے اور مکے کے بازار میں لے جا کر کے ان کو بیچنے لگے۔ ایسے ہی ادھر وہ زید بک رہے ہیں بچپنے میں، اور خیال مکے کی ملکہ کو آیا، ملکہ تجار کو آیا کہ مجھے غلام خریدنا چاہیے۔
ملکہ تجار کون تھی؟ اللہ اکبر، وہ ملکہ فردوس بری کی امی جان اور ہم سب کی امی جان ام المومنین سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ، اللہ اکبر، رسول اللہ کے نکاح میں پہلے آنے والی، جن کو عرش سے سلام آتا ہے، سیدہ خدیجہ کی میں کیا فضیلت بیان کروں۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے، آخری نبی کے نکاح میں سب سے پہلے جس کو آنے کا شرف حاصل ہے اسے ام المومنین سیدہ خدیجہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم سب حضور سے محبت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ جس سے پیار کرتے تھے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی سگی امی کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ بلکہ ایک جملے میں ان کی فضیلت پڑھ دوں، مخدومہ کائنات کی مخدومہ کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اب کوئی اندازہ تو کر لے، جو تمام عالمین کی مخدومہ ہے اس کی مخدومہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ قربان جائیں، دل میں خیال آتا ہے مجھے غلام خریدنا ہے، اپنے بھتیجے ابن حزام سے کہتی ہیں بیٹے جاؤ اور بازار سے کچھ غلام خرید کر کے لاؤ۔ بہت مالدار تھی، بہت دولت تھی، دولت کی بہت ریل پیل تھی۔ اللہ اکبر، بہت اللہ نے نواز رکھا تھا، پورے مکے میں ان سے زیادہ کوئی مالدار نہیں تھا۔ حکم ہوا جاؤ غلام اور کنیزیں خرید کر کے لاؤ۔ ابن حزام جو ان کے بھتیجے لگتے تھے، رشتے میں بھائی کے بیٹے لگتے تھے، وہ گئے اور جانے کے بعد دیکھا ایک خوبصورت سا بچہ بک رہا ہے، اس کو خرید لیا اور خرید کر کہا پھپھی اماں یہ میں بچہ خرید کر کے لایا ہوں، بہت خوبصورت تھے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے پاس رکھا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح جب مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ہو گیا تو اپنی ساری چیز حضور کی قدموں میں پیش کر دیا۔ وہیں پر زید کو بھی پیش کیا، یا رسول اے میرے سرتاج، ابھی حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کہا میرے سرتاج یہ سب مال آپ کا ہے، اور خاص طور پر زید کو حضور کو تحفے میں پیش کیا، یہ آپ کے لیے ہے۔ حضور علیہ السلام نے زید کو اپنے پاس رکھا۔ اب میرے آقا کی عادت تھی سب کو پیار دینا، سب سے محبت کرنا، آقا کا وصف تھا تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا۔ اتنا پیار دیا حضور نے، اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی کہ اللہ اکبر، آتے ہیں تو زید، جاتے ہیں تو زید، کہیں جا رہے تو زید 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 زید۔ حضور نے زید کا اتنا نام لیا، اتنا نام لیا کہ زید کو بھی حضور علیہ السلام سے پیار ہو گیا۔ ابھی اعلان نبوت کی بات نہیں ہے، اعلان نبوت ابھی بہت بعد میں باقی ہے۔ اللہ اکبر، ایسے میں زید اب میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے، وہ بھی بڑے خوبصورت آدمی تھے، بڑے گھرانے کے تھے، لیکن گھر لوٹ لیے گئے تھے، بیچ دیے گئے تھے۔ ایسے میں زید کے گاؤں کے کچھ لوگ حج کے لیے آئے تو انہوں نے منی میں حضور کے ساتھ زید کو دیکھا، پہچان لیا، اور پہچان کے کہا تو حارثہ کا بیٹا ہے زید؟ کہا ہاں میں حارثہ کا بیٹا ہوں زید۔ تم نے کیسے کہا؟ تو ہمارے گاؤں کا ہے، تو تیرا باپ تیرے لیے رات دن روتا ہے، تو یہاں عیش آرام کرتا ہے، اور تیرا باپ تیرے لیے رو رو کر کے بے چین ہو رہا ہے۔ سنت یعقوب زندہ کر دی گئی ہے ادھر رو رو کر کے۔ تیرے باپ نے تیری جدائی میں کتنے اشعار کہے ہیں۔ حضرت زید نے بھی کچھ اشعار بھیجے۔ وہ جب حج سے واپس ہوئے تو کہا کہ ہم نے تیرے بیٹے کو ایک ہاشمی اور مطلبی کے غلامی میں دیکھا، اور وہ خاندان جو ہاشمیوں کا خاندان ہے بڑے سخی لوگ ہیں، بڑے کریم لوگ ہیں۔ زید کے والد ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھکے تھے، جب پتہ مل گیا کہ مکے میں ہے اور ہاشمیوں کے پاس ہے، مطلبیوں کے پاس ہے، کریموں کے پاس ہے، تو بہت ساری دولت لے کر مال لے کر آئے، اور آنے کے بعد حضور سے ملاقات کی۔ آپ تو جانتے ہیں میں کئی بار یہ بات کہتا رہتا ہوں، کہہ چکا ہوں، حضور اتنے خوبصورت تھے، جو دیکھتا تھا حضور ہی کا ہو جاتا۔ زید کے والد حارثہ نے دیکھا اور دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ آپ کریم لوگ ہیں، ہاشمی لوگ کریم لوگ ہیں، ہم ایک حاجت لے کر آئیں، اجازت ہو تو عرض کریں۔ کہا بالکل کہو۔ تو کہا ہم نے سنا ہے کہ ہمارا بیٹا زید جتنی رقم لینا ہے لے لو، میرے بچے کو آزاد کر، میرا بیٹا دے دو اور جو رقم لینا ہے لے لو۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں، اگر زید تمہیں پہچان لے اور تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے تو مجھے رقم کی حاجت نہیں ہے۔ اگر ایک بیٹا اپنے باپ سے مل لے تو اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی؟ سب کچھ دولت ہی تو نہیں ہوتی۔ اگر باپ بیٹا ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں تو اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ میں بلاتا ہوں۔ زید آئے،
آقا علیہ السلام نے فرمایا زید انہیں پہچانتے ہو؟ زید نے کہا آقا یہ میرے والد ہے، میرے ابا ہیں، میں نے پہچان لیا، وہ میرا چچا ہے، دونوں کو پہچان لیا۔ تو چچا اور باپ دونوں خوش ہو گئے، ہمارے بیٹے نے ہمیں پہچان لیا۔ پھر اس کے بعد زید کے والد زید کو دیکھ کے خوب روئے اور سینے سے لگایا جو بھی کیفیت ہوئی ہوگی، اور اس کے بعد زید کے والد نے کہا بیٹا ہم تمہیں لینے آئے، چلو ہمارے ساتھ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا تو میں زید جب تم نے پہچان لیا کہ یہ تمہارے ابا اور تمہارے چچا ہیں، یہ تمہیں لینے آئے ہیں، اگر تم جانا چاہتے ہو میں تمہیں نہیں روکوں گا، جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو۔ زید باپ کے پاس سے ہٹے اور حضور کے پیچھے چھپ گئے، کہا آقا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، باپ کے پاس جانا نہیں چاہتا۔ زید کے باپ نے کہا زید آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو، باپ کی بجائے اپنی آقا کو ترجیح دے رہے ہو۔ تو زید نے کہا واللہ جتنا پیار اس آقا سے ملا ہے اتنا پیار کسی باپ سے نہیں مل سکتا، اور میں ہزاروں غلامی کو ترجیح دیتا ہوں، ہزاروں غلامی کو ترجیح دیتا ہوں اس آزادی پر۔ مجھے آزاد نہیں ہونا ہے، مجھے انہی کے پاس رہنا ہے۔ اور پھر حضور سے کہا میرے آقا میری ماں بھی آپ ہے، میرے باپ بھی آپ ہیں، میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا چاہتا، جو پیار اور محبت آپ نے دیا ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ زید کے باپ نے کہا اگر تم یہاں خوش ہے تو ہم چلے جاتے ہیں قربان۔ پھر میرے آقا نے کیا مقام عطا کیا زید کو، جب زید نے کہا ماں بھی آپ ہیں باپ بھی آپ ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا اگر تو نے مجھے اپنا ماں باپ کہہ دیا تو جا، میں نے آج سے تجھے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اور اس کے بعد سے لوگ آپ کو زید بن حارثہ کہنے کی بجائے زید بن محمد کہنا شروع کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ حضرت زید کا عشق رسول ہے کہ پورے قرآن میں کئی صحابہ کا تذکرہ آیا ہے، لیکن اشاروں میں آیا ہے، کنایے میں آیا ہے، القاب کے ساتھ آیا ہے، نام لے کے کسی کا نہیں آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن کی 22 آیتیں آئی ہے، اشاروں میں ہے، کنایے میں ہے، لیکن نام نہیں لیا گیا۔ فاروق اعظم کی شان میں درجنوں آیت ہے، نام نہیں لیا گیا۔ عثمان غنی کی شان میں کئی آیت ہے، نام نہیں لیا گیا۔ مولا علی کی شان میں 300 سے زائد آیتیں حضرت امام ابن حجر بتاتے ہیں، مگر کسی میں نام نہیں لیا گیا۔ ذرا غور تو فرماؤ میرے بھائی، اللہ اکبر، یہ زید کا عشق رسول ہے۔ یا رسول اللہ مجھے باپ نہیں چاہیے، آپ چاہیے۔ اس عشق نے زید کو کتنا بلند کر دیا کہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں، اللہ نے کسی کا نام لے کے ذکر نہیں کیا۔ اللہ اللہ، صدیق اکبر کا ذکر ہو رہا ہے، کس شان سے ہو رہا ہے، اذ یقول لصاحبہ، صاحب کہہ کے ذکر ہوا۔ ایک مقام پہ کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اللہ اکبر، تصدیق کرنے والے سے ہوا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں کون کون سی آیتیں پڑھی جائے صدیق اکبر کی شان میں، مگر نام نہیں لیا۔ قرآن کا یہ معجزہ ہے، قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن بہت کم لوگوں کا نام لے کے ذکر کرتا ہے، مگر قربان جائیں زید نے کہا مجھے باپ نہیں بلکہ آپ چاہیے۔ پھر زید کو کیا بلندی نصیب ہوئی کہ اللہ نے قرآن میں حضرت زید کا نام لے کر کے آپ کا تذکرہ فرمایا۔ گویا کہ قیامت تک اب حضرت زید کا نام قرآن کے اندر تلاوت کیا جائے گا، تراویح میں پڑھا جائے گا، نمازوں میں پڑھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ عشق مصطفیٰ کی رعنائیاں ہیں، یہ عشق مصطفیٰ کی برکتیں ہیں۔ افسوس آج ہم عشق کا دعویٰ تو کرتے ہیں، محبت رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن وہ عاشق باپ کو چھوڑ رہا ہے، باپ نہیں چاہیے آپ چاہیے، اور ہم لوگ گناہ کو نہیں چھوڑ۔ کہاں باپ کہاں گناہ، کتنا فرق ہے۔ باپ کو ہر مذہب پسند کرتا ہے، باپ کو ہر مسلک پسند کرتا ہے، باپ کو ہر انسان پسند کرتا ہے، باپ سے سب محبت کرتے ہیں، لیکن زید کے سینے میں کیا عشق تھا، مجھے باپ نہیں چاہیے آپ چاہیے، اور ہم لوگ عاشق رسول بنے ہیں۔ ارے وہ باپ نبی کا دشمن نہیں تھا، وہ باپ نبی کو تکلیف پہنچانے والا نہیں تھا،
وہ باپ تو نبی کے پاس ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا تھا آپ کریم لوگ ہیں کرم کیجیے، آپ سخی لوگ ہیں سخاوت کیجیے، آپ عطا کرنے والے عطا کیجیے. لیکن پھر بھی زید نے کہا جس میرے آقا کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا باپ کے لیے، وہ باپ کو چھوڑ رہے نبی کے لیے. حالانکہ اس وقت تو حضور نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، اس کے باوجود بھی زید کا عشق یہ تھا کہ حضرت زید نے باپ چھوڑ دیا، چچا چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، لیکن حضور کو نہیں چھوڑا. اور ہم لوگ جھوٹ نہیں چھوڑ رہے نبی کے لیے. چھوڑ پا رہے؟ ایک دن میں کاؤنٹ کیجئے تو کتنی بار جھوٹ بولتے ہو؟ عاشق رسول ہو نا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. جو جھوٹا یہ نفاق ہے، منافقت ہے، منافق کی نشانی ہے. آج تو جھوٹ بولنا فیشن ہے. عاشق رسول ہے جھوٹ بولتے، عاشق رسول ہے جوا کھیلتے، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ جوا کھیلتے ہیں. عاشق کبھی جوا کھیل سکتا ہے؟ عاشق کبھی جوا، وہ جوا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جوا کھیلنے والا گویا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں رنگ لیا، خنزیر کے خون میں رنگ لیا. کتنی بار بار یہ باتیں دہرائی جاتی ہے، لیکن کبھی سوچا میں عاشق رسول ہوں، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتا ہوں اور جوا، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتا ہوں اور سود کے دھندے، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتا ہوں اور پھر گانے، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتا ہوں اور پھر زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، جوے کے اڈے. بتاؤ عاشق کو زنا کی فرصت کیسے مل رہی ہے؟ عاشق کسی لڑکی کو تک کیسے رہا ہے؟ تکتے بھی نہیں تھے تو وہ تھے، دیکھتے بھی نہیں تھے، لوگ سامنے آ جاتے. پتہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا نام ہے. صلاح الدین، دیکھو اسلام دشمن طاقتوں کی سازش یہ ہے کہ لڑکیوں کے حسن میں مبتلا کر کے عشق مصطفیٰ سے ان کو دور کر دیا جائے، لڑکیوں کو ننگا کر کے ان کے حسن میں مبتلا کر کے حضور کے حسن سے ان کو دور کر دیا جائے. ہمیشہ اسلام سے اور پیغمبر اسلام سے دور کرنے کے لیے عورتوں کے حسن کا مغرب نے سہارا لیا ہے، اسلام دشمن طاقتوں نے سہارا لیا ہے، لیکن وہ کامیاب تھے. وہ عشاق ان کی سازش کو انہوں نے چلنے نہیں دیا. آج ہم ناکام ہو گئے. صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس فتح کرنے نکلے، آپ کیا سمجھتے تھے کوئی حلوہ تھا بیت المقدس فتح کرنا؟ کوئی اگر 10 سال ہمارے گھر میں کرائے پہ رہتا ہے تو وہ کرائے پر آج یہ جمہوریت کے دور میں کسی کو کرائے سے نکالنا آسان نہیں ہوتا. بیت المقدس سے قبضہ لینا اتنا آسان تھا؟ غور تو کیجئے، کرائے کی دکان اور مکان خالی نہیں کر سکتا انسان آسانی کے ساتھ. اتنا بڑا وہ عظیم جس پر یہودی بھی دعویٰ کر رہے ہیں، عیسائی بھی دعویٰ کر رہے ہیں، مسلمان بھی دعویٰ کر رہے ہیں. صلاح الدین کو اس جنگ کے اندر کتنی مصیبتیں اٹھانی پڑی. زمین پہ سویا ہے وہ بندہ 10 سال تک. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا پرچم لہرا دیا بیت المقدس میں، کوئی حلوہ نہیں ہے میرے بھائی. محلے میں اسلام کا پرچم لہرانا مشکل ہے، اس نے بیت المقدس. ارے ہم تو اپنے گھر میں بھی نہیں لہرا پا رہے. ہمارے گھر میں کتنا دین ہے بتاؤ، کتنا اسلام ہے بتاؤ. بیٹیاں آدھی آستین کے کپڑے پہن رہی ہے، کون سا اسلام ہے گھر میں؟ روزانہ سیریلوں کے اندر اللہ رسول کو گالیاں دی جاتی ہے، تم شوق سے پورے خاندان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہو. اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہے؟ یہ اسلام ہے؟ شادیوں کے موقع پہ دولہا دلہن کرسیاں لگا کر کے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے، لڑکے بھی آ کے مل رہے، لڑکیاں بھی آ کے مل رہی. یہ اسلام ہے؟ نہ شادیوں میں دین نظر آتا ہے، نہ میتوں میں دین نظر آتا ہے، نہ گھروں میں دین نظر آتا ہے. کون سے عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں ہم؟ کہیں عشق رسول کے نام پہ ہم منافقت تو نہیں کر رہے؟ عشق رسول کے نام پہ کہیں ہم صرف دعوے میں تو الجھ کر نہیں رہ گئے؟ اللہ کے بندو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن حضور سے سامنا ہو تو حضور نگاہ پھیر لے کہے دجال جھوٹے، تو عشق رسول کا دعویٰ کرتا تھا اور زنا کی فلمیں دیکھتا تھا، عشق رسول کا دعویٰ کرتا تھا، تیرے گھر کے اندر دین نہیں تھا، تیرے گھر کے اندر مذہب نہیں تھا، تو صرف جلسوں کے نعروں کا پابند تھا، تو میری شریعت کا پابند تو کہاں تھا؟ اس وقت تو کہاں جاؤ گے؟ اس وقت پچھتانے سے کام نہیں چلے گا. پچھتانا ہے تو آج پچھتا لو، احساس کرنا ہے تو آج احساس کر لو. عاشقوں کی زندگی کو پڑھو. عاشقوں کی زندگی کیا ہے؟ اللہ اکبر. 10 سال تک جنگلوں میں سویا اس شیر کو صلاح الدین ایوبی کہتے. بچوں کے پاس نہ جا سکا، اسے صلاح الدین ایوبی کہتے.
بڑی بات تو یہ ہے کہ میں صلاح الدین ایوبی کی زندگی کو پڑھ کے حیران ہوں. جب صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہو رہا تھا تو اس نے کہا تھا میرے کفن کے اندر ایک چٹھی پڑی ہوئی ہے، وہ ذرا دیکھ لینا. مرنے کے بعد کفن خود ہی خرید کے رکھا تھا، اس میں ایک چٹھی تھی، اس پہ لکھا تھا ہر سال حج کا ارادہ کرتا تھا مگر دین کی بہادر میں اور ظالم میں فرق ہوتا ہے. آپ کہیں گے بہادر ظالم کا کیا فرق ہوتا ہے؟ میں نے کہا بہادر بھی طاقتور ہوتا ہے اور ظالم بھی طاقتور ہوتا ہے، مگر دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے بہادر کی طاقت وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں ظلم سے بچانا ہو، اور ظالم کی طاقت وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں ظلم کرنا ہو. عاشق بہادر بناتا ہے، ظالم نہیں بناتا. اس لیے دیکھو اس امت میں ہم جسے سب سے زیادہ بہادر کہتے ہیں وہ کون ہے؟ کون ہے اس امت کا سب سے بڑا بہادر؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ نام لے لو. کون ہے؟ بولو بھائی. ہاں لے لو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں آگے بات کروں گا. اسی کو تو جلسہ کہتے ہیں، یہی تو سیکھنے سکھانے کی جگہ ہے. آپ کے علم میں یہ ہے کہ امت کا سب سے بہادر کون ہے؟ مولا مشکل کشا ہے. کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. لیکن اب سن لو، جس مولا علی کو آپ سب سے زیادہ بہادر کہہ رہے ہیں، کوئی غلط نہیں کہا آپ نے، کوئی غلط نہیں کہا آپ نے، آپ نے صحیح کہا. جس مولا علی کو آپ سب سے زیادہ بہادر کہہ رہے ہیں، اب ذرا اس مولا علی سے پوچھتے ہیں اس امت میں سب سے بڑا بہادر کون؟ انہی سے پوچھ لو، انہی سے پوچھ لو. میرے مولا سے پوچھو کہ علی مرتضیٰ سے پوچھو سب سے بڑا بہادر کون ہے، تو مولا علی کہتے ہیں میری نظر میں سب سے زیادہ بہادر ہے اسے خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر کہا جاتا ہے. مولا علی کہہ رہے امت کا سب سے بڑا بہادر جو ہے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے، جس کے لیے حضرت لیجیے ہمارے قائد، ہمارے امیر حضور دائی کبیر مفکرانہ فکر لے کر کے ہمارے قلوب و اذہان کو تبدیل کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. قائد کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر. مولا علی مشکل کشا فرما رہے ہیں کہ میری نگاہ میں سب سے زیادہ بہادر اگر کسی کی ہستی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ہستی ہے. تو جس میں عشق رسول جتنا زیادہ ہوگا اس کے اندر بہادری بھی اتنی زیادہ ہوگی. اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہمارے